پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، او جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، او اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانیاں یاد کر کے پھرتے ہیں آپ، خدا کے دشمنوں کی، اس کے محبوب کے دشمنوں کی کہانیاں یاد کر کے پھرتے ہیں، اپنی کہانی دہرائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے صداقت کی بات کریں، عمر فاروق کی عدالت کی بات کریں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بات کریں۔ آپ کافروں کی NGOs کی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے رہنماؤں کی سخاوت کی بات کریں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شجاعت کی بات کریں۔ آپ حضرات صحابہ کرام کی باتیں بتائیں ان کو، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ان کی بات کریں اور ان کے کردار کی بات کریں۔ دنیا کا ظلم و ستم ان کو اسلام سے دور نہ کر سکا، اور دنیا کی بہاریں، دنیا کی حکومتیں بھی ان کو اسلام سے دور نہیں کر سکی۔ یہی تو کمال ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، مسلم سے اخوت دور ہوئی ہر روز کی خانہ جنگی ہے۔ مسلمان سے دوستی بھائی چارہ بھول گئے اور کافروں سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ کیوں جی بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ ان سے دوریوں کا حکم دیا ہے اور مسلمان سے قربت کا حکم دیا ہے۔ رحماء بینہم، یہی شان ہے ایمان والوں کی، آپس میں نرم دل ہوں گے، اشداء علی الکفار، اور کفار کے اوپر سخت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جس دور پہ ناز، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، کیونکہ ذرا وہ سردی کا موسم ہے نا، تو یہاں آ کے تھوڑی سی گرمی ہوئی تو وہ ساتھ ہی وہ جھومنے لگ جاتے ہیں جی، جھولنے لگ جاتے ہیں نیند سے۔ ہاں، جن کو بستروں پہ نیند نہیں آتی ہماری تقریر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ رات کو نیند جی بڑی دیر سی آتی ہے، مگر آپ کے بیان میں 5 منٹ بھی نہیں گزرتے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ روح کو تسکین ہو رہی نا، روح کی خوراک آ رہی ہے، روح کو آپ نے چونکہ بھوکا رکھا ہوا ہے نا، اس لیے جب تھوڑی سی خوراک ملی تو نیند آنے لگی ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو شدت کی تو نیند آئے گی اس کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نیند آ جائے۔ اور جب اس کو کھانا کھلائیں گے تو فوراً کیا کرے گا؟ بس جی بس اب تو نیند ہی نیند ہے۔ تو بھائی اسی طرح روح بھوکی ہے، نیند نہیں آ رہی، اور جو ہی روح کو خوراک ملی، سکون ملا، تو نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسے نہ ہو کہ آپ سونے ہی لگ جائیں۔ ہاں تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اور مسلم سے اخوت دور ہوئی ہر روز کی خانہ جنگی ہے، او اپنوں کو مٹانا یاد رہا، اپنوں کو مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے۔ اپنوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں صبح و شام ہے، اور باطل کو مٹانا ہم بھول گئے۔ او اپنوں کو مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، او جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ آئینے میں چہرہ تو روزانہ دیکھتے ہیں، کیا اس کے اوپر ڈینٹ ہے، کالک لگی ہے، کیا لگا ہے، کبھی سینہ بھی تو دیکھیں نا، کبھی سینہ بھی تو دیکھیں نا، یہ کتنا کالا ہے، یہ کتنا میلا ہے، کبھی اس کو بھی تو دیکھیں۔ امام نماز جنازہ میں سینے کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ایمان کا مرکز ہے، اس میں ایمان کی روشنی ہے، نیک اعمال کی روشنی ہے۔ پیٹ کے برابر امام کھڑا نہیں ہوتا نماز جنازہ میں، کیوں؟ پیٹ میں گندگی ہے۔ پیٹ میں کیا ہے؟ اگر سینہ صاف نہ کیا تو پھر پیٹ میں اور سینے میں فرق کیا ہے؟ کیوں جی کیا فرق ہے؟
تو اس لیے اپنے سینے کو صاف کرو. ہاں سینے کے اندر سے یہ حسد، بغض، اناد، یہ ساری گندگیاں نکالو تاکہ سینہ بھی روشن ہو جائے. تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، او جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. ایسا جی لگا لیا کہ ہم نے مرنا نہیں، بس مرنے والے مر گئے، ہمارا نمبر نہیں ہے، ابھی بہت دور ہے ہمارا نمبر. پتہ نہیں اس غلط فہمی سے کب نکلو گے، پتہ نہیں کس نے شام دیکھنی ہے، قبر کا مہمان بن جانا ہے. او جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اقبال کیا کہتا ہے، مجاہد کی اذان اور ہے ملا کی اذان. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان فرق ہے یا نہیں؟ شاعر بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. خدا کا نام تو آج بھی بلند ہوتا ہے، لیکن بدر کے میدان کے اندر بھی خدا کا نام بلند ہوا. اللہ ہم سب کو لے جائے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے سب کو لے جائے. یعنی تو جب مدینہ منورہ جائے تو اگر بدر کی طرف جانا ہو تو پھر بدر کے میدان میں دیکھنا، وہاں پر بھی صحابہ نے خدا کا نام بلند کیا، نعرہ تکبیر لگایا تھا. شاعر کہتا ہے کہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. احد کی سرزمین پر بھی خدا کا نام بلند کیا. اللہ اکبر. اور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے. اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. او توحید ہوئی مسلم سے بعید، افسوس زمانہ کیا ہے. توحید، ہاں موحد، اللہ کا عاشق بننا اور اس کی محبت کا دل میں آنا، یہ بات تو بعید ہو گئی. اب تو یہ بات کریں تو وہی وہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی عجیب سی بات ہو گئی. عجیب سا لگتا ہے یار کس کی بات کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب فرمایا نا اللہ کی عبادت کرو، کس اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے تو 360 خدا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، اور ہر مشکل کا ایک ہم نے خدا رکھا ہوا ہے، اور یہ سارے مل کر ہماری مشکلیں حل نہیں کر سکتے. ایک خدا ہماری مشکلوں کو کیسے حل کرے گا؟ ہم تو بس پتہ ہے ہمیں ایک اللہ بھی، لیکن آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ سب کو چھوڑیں اور صرف ایک خدا کی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. حق تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. وہ کرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے، وہ نہیں کرتا جو مولا کا حکم ہے، اس کے نبی کا طریقہ ہے. وہ اپنا دیکھتا ہے میری مرضی کیا، میری خوشی کس میں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میرے مولا کی رضا کس میں ہے، میرے مولا کی خوشی کس میں ہے اور اس کے محبوب کا طریقہ، وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میری مرضی کیا ہے. تو فرمایا اس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اس کی مرضی ہو تو ساری رات نوافل پڑھتا ہے، اور اس کی مرضی نہ ہو یہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا. کیوں جی ایسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ فرض نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور ساری رات نفل پڑھنا یہ تو نفلی عبادت ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو کوئی پوچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. خاتون کون؟ امیر المومنین. جی کیسے آنا ہوا؟ میں بیٹا کہاں ہے؟ فجر کی نماز میں نہیں تھا.
امیر المومنین ساری رات وہ نوافل پڑھتا رہا. اب صبح چونکہ اس کی آنکھ لگی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، سو جائے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر تھا کہ فجر کی نماز کے 2 فرض صبح اٹھ کے پڑھتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ساری رات نوافل پڑھنا یہ اس کی اپنی مرضی ہے. آج ہمارا بھی یہ حال ہے، یہ نہیں ہے؟ مرضی کے بندے نہ بنو، مولا کے بندے بنو. جو اس کا حکم آئے مت دیکھو، جو اس کے نبی کا طریقہ مت دیکھو. یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت کس کی ہے؟ حضور کی. سنت کس کی ہے؟ اور محبت کا دعویٰ کس سے ہے؟ بولو بولو، کس سے؟ تو پھر دیکھ لو، جس سے محبت کا دعویٰ ہے پھر اس کی ادا سے نفرت کیوں ہے؟ حضور نے، حق تعالیٰ نے حضور کے چہرہ مبارک کی جو قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کریم میں، وہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھ لی. لوگوں نے کہا جی امامت شروع کرنی ہے آپ نے، 100 چوہے کھا کے بلی آجنوں چلی، اس لیے آپ نے یہ داڑھی رکھ لی ہے. اب جھوٹوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایسے کر لیا. آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں، اتنے بڑے آفیسر ہیں، گاڑی ملی ہوئی ہے، تو اب یہ سارے باتوں پہ ایسی باتیں لوگ شروع سے کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب چونکہ شاعر بھی تھے تو پھر ایک دن سب کو شعر پڑھ کر سنایا. فرمایا مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، داڑھی کو ہاتھ بھی لگاؤ، مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے کہ حضور کی محبت پھر آپ بھی مجبور ہو جائیں کہ حضور کی سنت چہرے پہ سجا لے. یہ محبت کی دلیل ہے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. او توحید ہوئی مسلم سے بعید، افسوس زمانہ کیا ہے، او ہر ایک کو مناتے پھرتے ہیں، قدرت کو منانا بھول گئے. رشتہ داروں کو مناتے پھرتے، دوستوں کو مناتے پھرتے، دنیا کو، برادری کو مناتے پھرتے، فلانا مان جائے، شادی بیاہ کے موقع فلانا بھی مان جائے، اس کو بھی منا. ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے، باقاعدہ جو ناراض ہیں ان کو منا کے لائیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بعد جو تھوڑے ناراض ہوتے وہ پورے ہو جاتے تاکہ ہمیں بھی منا لیں اچھی طرح. ہاں، ہماری بھی منت سماجت کر لیں. لوگوں کو منانے کی تو ترکیبیں ہیں، مولا کو منانے کی. اللہ اکبر. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، عرض کرتے مولا اگر اعمال اچھے ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر عمل اچھے نہ ہوں مجھے نبینہ کر کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے حضور ناراض ہو گئے تو بنے گا کیا ہمارا؟ مولا ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہر ایک کو مناتے پھرتے ہیں، قدرت کو منانا ہم بھول گئے. تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل